ایکسکیوز می آپ بھی کہہ دو. سوشل میڈیا کی جو لائف ہے وہ ہے 10 to 15 days. اگر آپ کے پاس ویری نیکسٹ آفٹر 15 days کچھ نہیں ہے تو آپ فارغ ہیں. پاکستان میں کوئی ایسا ڈائریکٹر نہیں ہے جس نے کہا کہ یار اس کے اندر ایک ایکٹنگ کے اسکل ہیں تو ہم کیوں نہ اس کو مسٹر ایکسکیوز می سے ہٹا کے بینگ این ایکٹر اس کو انٹروڈیوس کریں. میں چاہ رہا کہ اس سے زیادہ کریکٹر کر کے تو وہ دیکھوں کہ اس میں میرے فینس میری پبلک یا وہ کیا ایکسپیرینس میرے لیے بھی رہتا ہے اور دیکھنے والوں کے لیے کہ آیا کہ مجھے اس سے بڑا کریکٹر کرنا بھی چاہیے یا میں جو کر رہا ہوں اٹس انف فار می. واجب بند کرو یہ تھا. ایک سیکنڈ کے لیے تو مجھے لگا کہ یہ وسیم بھائی نہیں ہے چودھری ہے یار وہ ڈرا ہوا تھا میں کہ کوئی مجھے پھنسانے کے چکر میں نہ ہو. تو اب میں سوچتا ہوں میں کہ یار بگ اپرچونٹی آئی مس تو کر دیا آپ. سر میری ویورشپ ہے پڑھا لکھا ایلیٹ کلاس زیادہ ویورشپ. اچھا اسٹائل یا آئیڈینٹی لائف میں کریئر میں ایک مل جائے اٹس انف فار اس. میں اکثر یہی کہتا ہوں دس ٹائم از کانٹینٹ ٹائم. کسی کو کانٹینٹ از کنگ یا کسی کو کچھ نہیں چاہیے اس ٹائم لوگوں کو کانٹینٹ چاہیے بس. ایکسکیوز می آپ بھی. السلام علیکم جی, تھینک یو سو مچ آپ کا ہمارا ریگولر شوز دیکھنے کا. آج ہم آپ کے لیے بہت ہی اسپیشل گیسٹ لے کر آئے ہیں اپنے شو میں جس کا کہ فائنلی آئی ایم گیٹنگ اے گیسٹ جس کا مجھے کوئی تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ جب ان کا چہرہ دیکھیں گے تو آپ کو رائٹ اوے پتہ چل جائے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ہنسیاں بانٹتے ہیں, خوشیاں بانٹتے ہیں, ان کی پرسنالٹی ایسی ہے اور سب جب بھی ان کا چہرہ یا ان کا نام سنتے ہیں تو رائٹ اوے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ کوئی ہیومر آ گیا, کوئی اب مزے کی باتیں ہوں گی. آج ہم ان سے کچھ سیکھنے کے لیے ہم نے بلایا ہے کہ اس شخصیت سے کہ ہمیں کیا ایک لوگوں کو ان سے کیا سیکھنا چاہیے, کیا وہ سکھا سکتے ہیں, باقی کیا ان کی لائف کا ایکسپیرینس تھا, کیسے اوور نائٹ سکسیس آئی یا ایک کوئی ہسٹری تھی. آج ہم ان سے یہ سارا کچھ پوچھیں گے. آئے آپ سب کو سب سے ملواتے ہیں مسٹر ایکسکیوز می آپ بھی سے. سر کیا حال ہیں آپ؟ الحمدللہ سر. اگر مجھے تھوڑا سا ٹائم دے تو میں اپنے فیملی اپنے فینس کو ایکسکیوز می آپ بھی کہہ دو. سر یہ تو آپ نے ایک ٹریڈ مارک بنا دیا ہوا ہے کہ بھائی ایکسکیوز می آپ بھی. اب تو کوئی بندہ ایکسکیوز می بھی کہے نا تو رائٹ اوے دماغ میں آ جاتا ہے کہ یا یہ وسیم بھائی کا ایکسکیوز می ہے, بھائی یہ کہاں سے آیا ہے, یہ ادھر سے ہی آیا ہے. ایسی بس ہر آرٹسٹ کی کوئی نہ کوئی سگنیچر ٹون ہوتی ہے اور یہ سمجھ لے کہ اللہ پاک کی بلیسنگ ہے کہ اس مالک نے عطا کی تو بڑا اچھا لگتا ہے اور خود سے بھی یہ کہ چلے ایک پہچان بن گئی. وائرل تو ایکسکیوز می آپ بھی تھا تو بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا ڈائلاگ ہے نا اور کہا کس نے مسٹر نے تو وہ مسٹر ایکسکیوز می بن گیا. اچھا تو یہ ٹوٹل جو آپ کا یہ وائرل ورڈ ہے وہ ہے مسٹر ایکسکیوز می آپ بھی. نہیں وائرل ایکسکیوز می آپ بھی ہے لیکن اگر مجھے کوئی بلائے گا وہ کہتے ہیں یار یہ مسٹر ایکسکیوز می ہے. جیسے کہ ابھی میں نے ریسنٹلی یو ایس اے سے برانڈ لانچنگ ہے مسٹر ایکسکیوز می کلیکشن جو کہ مینز ویئر ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہوپ فلی کہ اس کی سکسیس کے بعد میں مسٹر ایکسکیوز می پرفیوم بھی لانچ کروں. اچھا چلے یہ تو ہم آتے ہیں ابھی آگے پوڈ کاسٹ کے اگلے حصے میں کہ آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں. مجھے پہلے تو یہ بتائیں نا, مجھے تو سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ آپ پچھلے 1-2 سال میں کدھر غائب رہے ہیں. آن اینڈ آف مجھے کہیں آپ نظر آتے رہے ہیں لیکن فریکوینٹلی آپ مجھے کہیں کسی بھی پلیٹ فارم میں نظر نہیں آئے. کیا وجہ تھی, کدھر غائب تھے آپ؟ حمزہ بھائی اس میں غائب میں نا خود میں ہی تھا کیونکہ میرے ساتھ 31 دسمبر کی جو نائٹ تھی اور جو 2023 کا جو سورج نکلا وہ میرے لیے بہت سی جو نا وہ سمجھ لے کہ اندھیرے لے کے آیا کیونکہ میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی 31 دسمبر کو تو 2021 میں. تو اس وجہ سے میں بہت سیڈ اور پریشان رہا. پھر یہ ہے کہ میں نے 22-23 میں آلموسٹ خود سے پروڈکشن پہ کام نہیں کیا. یہ ہے کہ جو پروجیکٹ آ جاتے تھے جو کہ بہت ضروری ہوتے تھے پھر ان پہ جو نا وہ چلتا رہا. اس لیے میں اپنی آڈینس کو آپ کو سب کو بہت آف اینڈ آن نظر آیا کیونکہ میں خود آف تھا تو میں آن کہاں ہوتا. اچھا اسٹار کا میں نے دیکھا ہے کہ اگر وہ انٹرنلی وہ اپنے آپ کو آف فیل کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار میرے سے ایکسٹرنلی وہ چیز ڈیلیورڈ نہیں ہو سکتی.
آپ کے ساتھ بھی سیم یہی کیس رہا گیا؟ سر بالکل ایسے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی جو آرٹسٹ ہے وہ جو اندر ہے نا وہ اسکرین پہ نظر آتا ہے, تو اندر سے میں سوئچ آف ہوا تھا. اور آفٹر 2 ایئرس اب اللہ پاک نے پھر سے حوصلہ دیا دوبارہ سے, پھر کیونکہ میں اپنے بھی جو چینلز ہیں اس کے لیے بھی باقی ادر بھی کام وام, کیونکہ ہم آرٹسٹ ہیں اس میں ہم ایز اے ڈائریکٹر یا ایز این آرٹسٹ ہی کام کر سکتے ہیں. دوبارہ کانٹینٹ میں آپ نے کام شروع کر دیا, دوبارہ کانٹینٹ پہ کر دیا, اور اپنی آڈینس کے لیے جو کہ بہت دیر سے مس کر رہے ہیں مجھے, ان کے لیے میں اپنی ہی چینل پہ, اپنے ایف پی پلیٹ فارم پہ, سب پہ آل فول فیم کے نام سے ایک جو نا وہ سٹ کام ڈیزائن کیا ہے. اچھا, جو کہ ہوپ فلی میری فیملی کہوں گا, فینس میری فیملی ہے, کہ آئی لو مائی فینس, تو ان کے لیے میں ڈیزائن کر رہا ہوں کہ لوگ پھر دیکھیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں سب سے مشکل کام ہے ہنسانا, اور میں ہنسا کے نیکیاں لے رہا ہوں, میں اس پہ بڑا سیٹسفائی ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں, ہمیں تو اپیرنٹلی یہ لگا کہ بھائی اوور نائٹ سکسیس آپ کو ملی ہے. ایک ہم نے ایڈ دیکھا جو پورے پاکستان میں وائرل ہو گیا, ہر ایک کے واٹس ایپ پہ شیئر ہو رہا ہے, فیس بک میں شیئر ہو رہا ہے, انسٹاگرام, یوٹیوب, آپ کوئی بھی پلیٹ فارم لے لیں. میں کو اس زمانے میں تو شاید ٹک ٹاک آیا بھی نہیں تھا, لیکن وہ آپ کی ہر ویڈیوز ہر پلیٹ فارم میں چلی گئی تھی. جو اوور نائٹ سکسیس اگر کوئی بندہ کہے تو ایک دم بندے کو کلک ہوتا ہے, یا یہ مسٹر ایکسکیوز می کو اوور نائٹ سکسیس ملی ہوئی ہے. تو آپ کے مطلب کیا ایکچوئل ہے, کیا یہ اوور نائٹ ہی سکسیس تھی, یا پیچھے کوئی ہسٹری تھی جو بیک گراؤنڈ تھی اور اس کو آپ نے یہ چیز اس کو ڈیلیورڈ ہو گئی آپ کو؟ تو ذرا اس کی ذرا ہسٹری بتائیں تھوڑی. سر ایکچولی یہ ہے کہ ہر آرٹسٹ کا کوئی بھی اوور نائٹ سکسیس ہے, یا کسی کو فیم ملا ہے, یا اس ٹائم پہ جو آن اسکرین ہے اور بڑا سپر اسٹار ہٹ ہے, کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں پیچھے ہسٹری ہے. کوئی کسی کا کوئی ٹینیور ہے, کسی کا کوئی ایرا ہے, کسی نے بڑی اسٹرگل کی, کوئی زیرو سے چلا ہیرو, اور جو سکسیس ہو گئے وہ منظر عام پہ نظر آ گئے. لیکن بہت سے ایسے ہیں جو کہ منظر عام پہ وہ سکسیس نہیں ملی لیکن کام کر کے چلے گئے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ بلیسنگ ہے کہ مجھے اوور نائٹ فیم ملا, کہ میں وسیم حسن شیخ ایک پروجیکٹ کٹ کا ٹیلکم پاؤڈر کر کے سویا, اور جب میں اٹھا تو میں وسیم حسن شیخ کے ساتھ سوشل میڈیا اسٹار پلس ایکسکیوز می, آپ بھی مسٹر ایکسکیوز بھی بن چکا تھا. تو یہ میرے لیے ایک سمجھیں کہ یہ گڈ لک ہے. محنت کا جو جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ میں نے 1 سال نیوز پیپر میں جاب کیا ایز سب ایڈیٹر, اسکرپٹ کو ایڈیٹنگ کو سمجھنے کے لیے. پھر آصف شیخ صاحب میرے بڑے بھائی, ہی از نو مور, 2017 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. لاش شان کی جو فلم عشق دی گلی تھی وہ انہی کی تھی, ڈائریکٹر وہی تھے. وہ سمجھ لیں کہ ہمارے اسٹوڈیو کی ایک مطلب ہیڈ کہہ لیں کہ ڈائریکٹر تھے, وہ انہیں اسسٹ بھی کرتا تھا اور پروڈکشن میں میری بہت ہیلپ کرتے تھے. سمجھ لیں کہ میں نے یہ سیکھا بھی ان سے سارا کام. میرے ٹیچر بھی تھے, بھائی بھی تھے, باپ بھی تھے, اور ہمارے حسن اسٹوڈیو 1 کا ایک سینئر موسٹ پرسن بھی تھے, جو کہ جن کے جانے کے بعد کافی چیزیں ہوئی. پھر اس کے بعد آغا صاحب ہیں, وہ کافی میری ہیلپ کرتے ہیں. باقی بھی ساری ٹیم ساتھ مل کے کرتی ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی شخص کی کامیابی اس کی ٹیم کا بہت عمل دخل ہے. اور یہ اوور نائٹ سکسیس ایک میرا چھکا لگا اور کلک ہو گیا. اس کے علاوہ یہ کہ اس کے پیچھے ایک پراپر کام ہے, ایک جو سیکھا بھی ہے, کیونکہ ڈائریکشن بیسیکلی 2 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ایک ڈائریکشن ہے گاڈ گیون, اور دوسرا ہے ٹیکنیک. گاڈ گیون اللہ پاک کی طرف سے آپ کو عطا ہے, اور جو ٹیکنیک ہے وہ سیکھنے سے آتی ہے. جب آپ ڈائریکشن میں دونوں ایلیمنٹس ہوں گے تو آپ کی ڈائریکشن بہتر ہوگی. تو اس کے لیے میں نے اس کی سیریل بھی کی. حسن نسکی صاحب اللہ پاک ان کو گری کے رحمت کرے ان پہ, ان کو ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر میں نے بہت بگ سیریل چینل کی ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر. مجھے شوق تھا. پھر یہ ہے کہ جو میرے اندر ایک چیز تھی یا ایک اسپرٹ تھا, وہ مجھے موقع ملا سوشل پہ دکھانے کا, تو میں نے پھر وہ سوشل پہ دکھایا, اس چیز کو لوگوں نے ایڈمٹ کیا, اور اللہ پاک کی بلیسنگ. تو بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں اپ فرنٹ نظر آئی اوور نائٹ سکسیس, اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم تھی, آپ کی ایک ایکسپیرینس تھا, محنت تھی, اور وہ ہمیں بینگ اینڈ آپ کے فین فالوونگ تو وہ آپ کو نظر آئی ہے, لیکن پیچھے جو محنت ہے, پچھلے ہمارے آپ کا جو ایفرٹ ہے, ٹیم ورک ہے, وہ نہیں نظر آیا. وہ ڈیفینیٹلی آ گیا نظر اس پروجیکٹ کی صورت میں نا, اس پروجیکٹ کی صورت میں نظر, لیکن اوور نائٹ سکسیس نہیں ہے, اس کے پیچھے بھی ایک پورا بالکل ایک ہسٹری ہے. کیونکہ سوشل میڈیا کی جو لائف ہے وہ ہے 10 to 15 days. اچھا, اگر آپ کے پاس ویری نیکسٹ آفٹر 15 days کچھ نہیں ہے تو آپ فارغ ہیں. اب بہت سے سینسیشنز, سوشل سینسیشنز آئے آپ کے سامنے, کہاں گئے؟ کیوں کہ وہ ہٹ تو ہو گئے. ہٹ ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے,
اسٹیبل رکھنا اس کو وہ مشکل کنسسٹنسی آپ کے لیے زیادہ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں نا کہ میں 15 میں میرا وائرل ہوا اور الحمدللہ ابھی میری وکری مووی لگی ہے سینما کی. میں ٹی وی فلم اس کے بعد سوشل میڈیا سارے میڈیم جو نا وہ کام کر رہا ہوں اس. اچھا وکری فلم میں آپ نے اپنی ایکٹنگ کی ہے؟ جی جی میں اس میں بھی میں مسٹر ایکسکیوز می ہی جو نا وہ پینٹ کیا انہوں نے مجھے. ہاں جی بلکہ اس میں میں آپ کے پروگرام میں پوڈ کاسٹ میں بتاؤں گا کہ میں نے وہ بھی کیا. پھر ایک مووی میں نے کی عشت میڈ ان چائنا, اس میں بھی مجھے انہوں نے ایکسکیوز می, اس میں تھوڑا سا زیادہ لینتھی تھا میرا کریکٹر سارا. تو میں بلکہ یہ کہ اب چاہ رہا ہوں کہ جو موویز ہیں یا پلیز ہیں اس میں مسٹر ایکسکیوز می تو میں ہوں, میرے کریکٹر کو اور بڑھایا جائے کہ وہاں تک ایک لیمیٹڈ نہ رکھے کہ جیسے. لیکن آپ کو اگر موویز میں بھی لیا جا رہا ہے, آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ مجھے مسٹر ایکسکیوز می کے طور پہ ہی لیا جا رہا ہے, ایز این ایکٹر آپ کو نہیں لیا جا رہا. تو اس میں میرا یہ ہے کہ موقع بھی ہونا چاہیے, ملنا بھی چاہیے, اور یہ ہے کہ شاید مجھے مسٹر ایکسکیوز می تو ٹائٹل ہے میرے پاس, اس سے زیادہ بھی اگر کریکٹر دیا جائے تو میں اسے کروں. تو اس میں دیکھیں پبلک کیا سجیسٹ کرتی ہے. پاکستان میں کوئی ایسا ڈائریکٹر نہیں ہے جس نے کہا کہ یار اس کے اندر ایک ایکٹنگ کے اسکل ہیں تو ہم کیوں نہ اس کو مسٹر ایکسکیوز می سے ہٹا کے بینگ این ایکٹر اس کو انٹروڈیوس کریں. تو وہ کوئی رسک یہاں پہ نہیں لینا چاہ رہا. اس میں دونوں چیزیں آ سکتی. سم ٹائم یہ ہوتا ہے بہت سے کریکٹر ہوتے ہیں, میں ان کا سلطان رائی صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں بابل ان کی فلم سپر ہٹ گئی, تو کہتے 2 سال کسی بندے نے مجھے کام پوچھا ہی نہیں آ کے, پھر اس کے بعد وہ دھڑا دھڑ مرتے دم تک کرتے ہیں. کیونکہ آپ کے جب میں ایڈس دیکھتا ہوں تو اس میں تو آپ کبھی ایک چودھری بنے ہوتے ہیں, کبھی آپ ایک وہ ہسبینڈ بنے ہوتے ہیں, اور کبھی ایک جگہ پہ کچھ اور آپ کا کریکٹر ہوتا ہے. تو آپ تو اپنے ہی ایڈس میں بڑے ڈفرینٹ کریکٹرز پلے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے سب کے دماغ میں مسٹر ایکسکیوز می یاد رہ جاتا ہے. آپ کا جو کریکٹر ہے, ایکٹنگ ہے, وہ تو کوئی پوائنٹ آؤٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا. ہاں اس میں یہ ہے کہ یہی کہ جیسے کہ مجھے موویز میں بھی مسٹر ایکسکیوز می پینٹ کیا جا رہا ہے, تو وہ ٹھیک ہے, میرے لیے خوشی اور الحمدللہ آئی ایم ہیپی. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے آگے بھی کریکٹر, تاکہ یہ ہے کہ وہ بھی اس سے زیادہ کریکٹر کر کے تو وہ دیکھوں, پھر اس میں میرے فینس میری پبلک یا وہ کیا ایکسپیرینس میرے لیے بھی رہتا ہے اور دیکھنے والوں کے لیے کہ آیا کہ مجھے اس سے بڑا کریکٹر کرنا بھی چاہیے, یا میں جو کر رہا ہوں اٹس انف فار می. یعنی آپ اس چیلنج کے لیے تیار ہیں کہ بھائی مجھے ریڈی رہے. کیونکہ میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا امیتابھ صاحب کا, تو وہ جب ان کی فلم آئی تو ان کو نا اینگری ینگ مین کے طور پر جو نا وہ جانا چاہتا تھا. جب وہ فلم آئی امر اکبر اینتھنی, تو اس میں انہوں نے ایک وہ لو پورشن بھی کیا اور وہ جولی بھی سارا, تو وہاں سے انہوں نے کہا یار یہ تو بندہ جو ورسٹ اسٹائل آرٹسٹ ہے. تو اس لیے جو نا وہ تو بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا ہے, ہم ان کے جو نا وہ پرستار ہیں, میں خود ان کا بہت بڑا فین ہوں. تو میں ان کے ساتھ میرا کوئی کمپیئر تو نہیں ہے نا, ویسے ایک فار ایگزامپل بتا رہا ہوں, جیسے ان کو اینگری ینگ مین کے طور پر جب ان کو موقع دیا تو انہوں نے اپنے آپ جو نا ورسٹائل ایکٹنگ پروو کی. تو میں یہی چاہ رہا ہوں کہ مجھے مسٹر ایکسکیوز می تھا, اس کے ساتھ اور بھی موقع فل فلیج کریکٹر کے ملے بڑی اسکرین پہ. اگر میں ابھی آپ کو کہوں کہ اس پوڈ کاسٹ میں آپ ایک چودھری کا رول ایک ڈائلاگ مار دیں صرف چودھری بن کے یہاں پہ اس کیمرے کو دیکھتے ہوئے, تو آپ مار دیں گے ڈیفینیٹلی. اچھا ابھی آپ نے یہی چیز ریپیٹ کی اس سے پہلے کہ میں نے چودھری, لیکن اگر ابھی آپ کو میں کہوں آپ اس کیمرے کی طرف دیکھتے ہوئے ایک طرف ڈائلاگ تمہارے چودھری بن کے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا ہے وہ آپ کی ایکٹنگ اسکلز کیا ہے. اچھا اب اس میں ابھی میں نے ایک ایڈ کیا حافظ فرنیچر کا, اس میں میرے جو دوسرا کریکٹر وہ چودھری ہے, تو وہ بیسیکلی رائٹ اپ میرا ہی ہے. تو اس میں جو نا وہ فرنیچر کے پوائنٹ ہو, تو اس میں ڈائلاگ ہے, تو میں وہی ریپیٹ کر دیتا ہوں, واجے بند کرو. یہ تھا ایک سیکنڈ کے لیے تو مجھے لگا کہ یہ وسیم بھائی نہیں ہے, چودھری ہے. اچھا وہ بھی ایڈ جو نا بڑا وائرل گیا, اور جب وہ کہتا ہے کہ چیک کرو کہ فرنیچر انہیں کا, جب وہ میں کریکٹر ہے دوسرا میرا, میں نے آگے بتایا جی چوئی صاحب فرنیچر حافظ فرنیچر آ لیا, تو پھر وہ کیا کہتے ہیں واجے ہو جاؤ جنجا واجیاں نہ سونیاں لگ دیا. تو پھر ہم جو نا وہ واجے کے ارد گرد ایک سینس. اچھا مجھے یہ بتائیں, جیسے ٹھیک ہے مجھے ایک چیز ہمیں سمجھ آئی کہ بھائی آپ کے پیچھے ایک پوری ہسٹری تھی, ٹیم تھی, اور پھر اس کی بیسس پہ آپ کو اوور نائٹ سکسیس ملی. اب آپ کو اوور نائٹ سکسیس مل گئی ایک دم, آپ کو ظاہر سی بات ہے لائف میں یہ پہلا ایکسپیرینس تھا کہ یار مجھے تو اب مسٹر ایکسکیوز می کے نام سے دنیا پہچاننا شروع ہو گئی یا جاننا شروع ہو گئی, ایک دم آپ کی فین فالوونگ آ گئی اتنی زیادہ. اچھا میں سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں,
جب اوور نائٹ سکسیس ملی نا تو مجھے اتنی فون کالز, اتنے میسیج, اور ایون کہ بلوچستان علاقہ غیر, افغانستان, ہول ورلڈ سے, وہی نا, نوٹ پاکستان. تو آپ نا میں اپنے یہ میں فرسٹ ٹائم شیئر کر رہا ہوں, باتوں سے یاد آیا. ہمارے ایک شبیر صاحب ہیں, ٹی وی کے ڈائریکٹر ہیں, وہ کسی دور میں وہ پروگرام بھی کرتے رہے ہیں جیو کا, ہم سب امید سے ہے نا, اس کا بھی وہ. اچھا وہ نا میرے آفس کے پاس ہی تھے, تو ان دنوں نا وہ میرے آفس آتے جاتے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے کہا سر یہ میری کٹ کیٹ ٹیلگرام پاؤڈر ایڈ دیکھیں, اس میں مجھے, کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ سوشل میڈیا کے وائرل ہونے پہ یہ چیز آ جاتی, میں تو بیسیکلی پروڈکشن کا بندہ تھا. تو میں نے انہیں کہا, میں کہا سر یہ آج مجھے بڑا ضروری کام ہے. وہ آفس آئے میرے پاس, چائے وائے پی, کہتے کیا پریشانی, کیا مسئلہ, تو مجھے کیا نہیں چکر لگایا. میں نے نا انہیں ایڈ دکھایا کٹ کا, میں کہا سر دیکھیے اس میں کوئی ایسی چیز, کوئی ولگیرٹی یا کچھ ایسا جو کہ کوئی ایلیگیشن یا کوئی جس میں کوئی کریٹیسائز یا کوئی ایسا جو کہ یار میں نے غلط کر دیا ہے. وہ دیکھ کے مجھے کہتے ہیں یار نہیں, کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ جس پہ بندے کو سزا ملنی چاہیے. تو میں نے کہا کہ مجھے تو وہاں سے فون, وہاں سے ایون دین کہ مجھے وہی آپ ایک دم ڈر گئے کہ میں نے کہا پتہ نہیں مجھ سے کچھ غلط ہو گیا. مجھے اچھا غلط بھلا کیوں میں ڈر بھر کیوں, کالز آ رہی, فون آ رہی, اس سے نہیں پریشان تھا. پریشان میں یہ تھا کہ مجھے نیسلے والوں کی کال آئی. نیسلے والوں نے یو کے سے کال کی کہ ہم آپ کے خلاف سو کر دیں گے. اچھا ہاں مجھے کال آئی. پھر وہ ان کا لائر جو نا وہ میرے پاس آفس میں آیا, اس نے آ کے مجھے کہا کہ ہم نے نا ایڈ بنوانا ہے کوئریز کے. تو ساری ڈسکس جب اس نے کہا میں نیسلے سے آیا تو میں کھڑا ہو گیا. میں کہ پتہ نہیں کوئی باہر پولیس کی گاڑی بھی کھڑی ہے, میں آپ کو اپنی فیلنگ شیئر کر رہا ہوں. تو میں نے کہا پتہ نہیں کوئی پولیس کی گاڑی کھڑی ہے. تو وہ کہتا نہیں بیٹھ جائیں کوئی. اس نے ساری میری 1-2 میٹنگز میں نا سارا کر کے پھر اس نے کہا یار میں نے چیک کیا کہ آپ ایک آرٹسٹ ہو, اس سے زیادہ آپ نے. تو یار میں یہی آبزرو کر رہا تھا کہ آپ نے پتہ نہیں کٹ کیٹ چاکلیٹ کو جان بوجھ کے لیٹ ڈاؤن کیا. اچھا تو میں نے اسے کہا, میں کہ یار کٹ کیٹ چاکلیٹ اور کٹ کیٹ پاؤڈر کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اس کی وجہ کہ وہ اتنے ہیوج پیمانے پہ, اور یہ چلے وہ تو ایک ڈفرینٹ ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں, یہی جو اس طرح آپ ایک دم ایک فین فالوونگ آ گئی, سارا آپ کے اوپر دنیا بھر سے آپ کو کالیں آنا شروع ہو گئی, تو کیا پریشر آپ کو فیل ہوا لائف میں کہ یار یہ کیا ہو گیا, اب تو میں کہیں اگر باہر جاؤں گا تو لوگ مجھے پہچانیں گے مسٹر ایکسکیوز می کے نام سے, اور آئی ایم پریٹی شیور کہ میمز بھی بننا شروع ہو گئی تھی آپ کے اوپر, کرٹیسزم آپ ایک طرح سے فیملی کا کرٹیسزم آ رہا ہوگا کہ یہ اوور نائٹ میں میرے اس پہ 2 ملین ویوز تھے, اور اتنا ٹائم نہیں تھا میرے پاس, میں بات اتنی کالز فون, کیونکہ میں نے ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی پلان کی تھی, میں نے واٹر مارک نمبر کا لگا دیا. مجھے تھا کہ میرے پروجیکٹ جو میں بناتا تھا وہ کوئی اور جو نا ایک جگہ کی وہ دوبارہ کاپی نہ نہیں. میرے ساتھ ہوا نا ایسا, شیخ فین کے پاس میں گیا تو میں نے میٹنگ کے لیے کٹ کیٹ سے پہلے, تو اس نے کہا میں نے اپنا ایڈ بتایا, میں نے فلاں کیا. وہ کہتا ہے یہ تو فلاں بندہ کہہ رہا تھا میں نے کیا. تو پھر میں نے اپنے پیج پہ دکھایا, وہاں سے میں نے کنسیو کیا کہ میں نا اپنا ایڈ پہ واٹر مارک تاکہ نا وہ رجسٹرڈ ہو جائے ہمارا یہ نمبر. تو میں نے وہ لگایا, تو اس وجہ سے میرا چونکہ نمبر وہ شیئر ہو گیا تھا, تو وہ کالز اور میسیج یہ, تو وہ لوگوں کے آتے, کیونکہ کریٹیسزم تھا, کچھ لوگ جو نا وہ پازیٹیو, کچھ فین, اور کچھ لوگ وہ ہارش ورڈ بھی بولتے تھے. تو میں تھوڑا سا ڈر گیا, میں نے کہا پتہ نہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گیا. پھر زیادہ جو میری ڈرنے کی وجہ تھی وہ یہ نیسلے والا تھا. جب انہوں نے کہا سو, تو میں ڈر گیا. پھر میں نے باقاعدہ وہ سارا پروسیس کیا. اچھا اس دوران مجھے بگ چینلز نے آفر کی اب کہ مارننگ شوز میں آ جائیں. نہیں مارننگ شوز پہ تو میں گیا, وہ تو میں ابھی بھی جاتا رہا. اچھا ایز اے ہوسٹ آ جائیں, ہوسٹ. اور مجھے انہوں نے کراچی سے ARY کے لیے کال کی, اور انہوں نے مجھے ایک اچھا خاصا بجٹ آفر کیا, تو میں نے ریفیوز کر دیا. اس کی 2 ریزنس تھی. ایک تو یہ تھا کہ میں ان دنوں نا مدر کی وجہ سے آؤٹ آف ٹاؤن یا آؤٹ آف کنٹری بالکل نہیں جا, مدر تھا تو نہیں جا رہا تھا. اور دوسرا مجھے یہ تھا, میں کہ یار وہ ڈرا ہوا تھا, میں کہ کوئی مجھے پھنسانے کے چکر میں نہ ہو. تو اب میں سوچتا ہوں, میں نے کہا یار بگ اپرچونیٹی آئی مس تو کر دیا آپ. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ کے اس کانٹینٹ کی وجہ سے جو آپ کا ایک اسٹائل ہے, جو ایک آپ کا ایک ٹریڈ مارک بن چکا ہوا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ اس اسٹائل کی بیسس پہ آپ کو کس طرح کی فین فالوونگز آ رہی ہیں, آپ کے کون سے فالوورز کون سے بن رہے ہیں, فیس بک پیج میں کون فالو کر رہا ہے, آپ کی ویورشپ ہے کیا؟ سر میری ویورشپ ہے پڑھا لکھا, ایلیٹ کلاس, زیادہ وہ ویورشپ ہے. اچھا ہاں اسی وجہ. کراچی میں فیس بک کا انالیٹکس دیکھتا ہوں نا, تو میرے زیادہ فالوور کراچی میں ہے.
اور سارا میڈیا ٹوٹل کراچی میں ہے. نمبر 1. دوسری یہ ہے کہ میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں تو وہاں پہ لوگوں کو سب کو پتہ کہ میں ہوں. پھر دوسرا یہ کہ میرے سے ٹوٹل ڈیٹا کلیکٹ کر کے انہوں نے کیا. ڈاکٹر محسن بشیر صاحب ہیں, اس کے ٹیچر ہے لمز یونیورسٹی کے. تو وہ کہہ رہے کہ ہم نا اپنے اسٹوڈنٹس کے جو سلیبس ہیں اس میں آپ کی سکسیس اسٹوری پرنٹ کروانا چاہتا ہوں میں, کہ آپ کی جو سکسیس اسٹوری ہم بچوں کو پڑھائیں. وہ کہتے ہیں ہم اب بھی ایل سی ڈی پہ آپ کا پروجیکٹ دکھاتے ہیں اور بچوں کہتے ہیں بکس دیکھے اس نے یہ بھی رول اپلائی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی, تو ہم آپ کو اسٹڈی کرواتے ہیں. تو وہ جو رول آپ نے اپلائی کیے وہ آپ کو کہیں پڑھائے گئے تھے کہ بھائی جو اس وقت لمس کو پڑھائے جا رہے ہیں, یا آپ کو بس بیسیکلی میں سائیکی کے طور پہ آپ بیسیکلی میرے وہ اسٹڈی نہیں کیا میں نے, جیسے لائک تھیوریٹیکل ہوتا ہے وہ نہیں کہہ لے کہ پریکٹیکل میں نے کیا تھا. میں بتایا آصف شیخ صاحب جو بڑے بھائی تھے ان کو اسسٹ کیا, اور آغا حسین صاحب کو اسسٹ کیا. پھر میرے بڑے بھائی جو یو ایس اے چلے گئے ہیں انہوں نے ایڈ ایجنسی بنائی, میں انہیں اسسٹ کرتا تھا. پھر تو آپ کو بیسکلی سب کانشیس مائنڈ میں پتہ تھا کہ یہ رولز ہیں, یہ رولز ہیں. بیسیکلی پریکٹیکل مجھے پتا تھا کہ یہ چیز ہے, اس کو ایسے ہی سے. پھر یہ کہ اتنے اچھے ٹیچرز اور اتنے لوگوں کے ساتھ جب کام کرے, پھر آپ اپنی, وہ 3 تھے تو میں تینوں کا ایک بن گیا, تو وہ تینوں کا ایکسپیرینس مجھ میں آ گیا. ایک تو یہ ہے, تو وہ لوگ جو نا وہ پڑھاتے ہیں. پھر میرے جو ٹیگ لائن ہے ایکسکیوز می آپ بھی, یہ پڑھا لکھا بندہ بول سکتا, ان پڑھ تو بول ہی نہیں سکتا. ایون کہ میں تھائی لینڈ گیا, وہاں پہ پیچھے سے آواز آئی ایکسکیوز می آپ بھی. تو کون تھا؟ فین تھا میرا, پاکستانی کوئی, وہ سرگودے کا تھا. اچھا. تو اس نے کہا, پھر اس نے ہمیں ہوٹل پہ گیا, کھانا چانا کھایا, وہاں کھانے کی بڑی پرابلم ہے حلال تو بہت زیادہ. ہاں, تو میں وہاں پہ, حالانکہ میں بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ تھائی لینڈ میں بھی آواز آ سکتی ہے, آپ کو فینس ملیں گے, فینس بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں وہاں پہ بھی. تو اس میں جو میری زیادہ پبلک, جیسے میں یونیورسٹیز میں دیکھتا ہوں, کالجز میں دیکھتا ہوں, ایون کہ میری بہت سے ایڈز اسٹوڈنٹس ایز اٹ از اس کو پرفارم جو نا وہ کر کے مجھے کئی بھیج بھی دیتے ہیں, وہ کئی پرفارم کر کے آتے ہیں. اور جو میرا ڈان نیوز پہ انٹرویو تھا, اب آپ کو بتا, جب ڈان نیوز پہ انٹرویو دے کے میں نیچے اترا ہوں, گاڑی میں بیٹھا ہوں, گاڑی میری چینل سے باہر نکلی ہے, تو ان کی جو ڈائریکٹر ہیں شاید پیپر کی یا میگزین کی, آئی تھنک میم سعدیہ نام ہے, مجھے سوری اگر بھولا, میم سعدیہ. تو انہوں نے نا جب گاڑی میری باہر نکلی تو انہوں نے کہا سیلیبریٹی کو واپس اندر بلایا جائے. تو میں نے کہا پتہ نہیں کوئی دھماکہ ہو گیا, کیا ہو گیا, میں بلیو می ڈر گیا. میں ڈرائیور سے پوچھا ہوا کیا, وہ کہتا پتہ نہیں, گارڈ نے کہا جی گاڑی اندر, گاڑی اندر. میں گاڑی اندر گئی ہے, ابھی میں گاڑی اندر انٹر ہی ہوا ہوں, تو گیٹ سے وہ باہر نکلی ہیں میم سعدیہ. انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں, تم ابھی نیچے ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی کہ آپ کا پروگرام اوپر چل رہا ہے, تو میں نے دیکھا یہ چلے گئے, تو میں آپ کی فین ہوں, ملے بنا آپ گیٹ سے کیسے باہر جا سکتے تھے؟ تو سیلفی کے بنا, تو انہوں نے آپ کو بلایا, سیلفی کے بنا میں نہیں بھیجوں گی. تو میں کہا میڈم پہلی بات آخری بات پہلے کیا کہ میں تو ڈر گیا. مجھے یہ بتائیں, ان فینس میں مجھے ایک بندے نے بتایا, مجھے یقین نہیں آیا, میں نے آپ سے دوبارہ کنفرم کرنا ہے کہ کوئی شاہ رخ خان نے بھی کوئی ٹویٹ کیا تھا آپ کے کسی ایڈ کو. جی میں نے ایک ایڈ کیا تھا, کوزی حلیم یارا ذائقہ ہے اس کا پیارا. یہ بیسیکلی انسپریشن تھی دل والے دلہنیا لے جائیں گا سانگ تھا, مہندی لگا کے رکھنا, ڈولی سجا کے رکھنا, یہ اس کی انسپریشن. تو وہ جب ایڈ ہم نے اپلوڈ کیا تو اس کے نا 15 آورز میں 19 لاکھ ویوز تھے. اچھا, ایک پیج تھا پینڈو اس پہ, پھر ہمارے 5 ملین ویوز ہمارے پیج پہ تھے. ٹھیک ہے, ابھی میں نے ریسنٹلی اس کو نا اگین اپلوڈ کیا تو 1 ملین پھر ہو گیا. اور میرے پیج پہ آرگینک ویوز ہیں, نوٹ اے بوسٹنگ کبھی, کیونکہ ہمارے پیج پہ ہے ان اویلیبل بوسٹ. ٹھیک ہے نا, میں کبھی لگایا ہی نہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ میں جو پوسٹ کو بوسٹ لگاؤں گا اس میں کوئی کمی ہے. مجھے ہمیشہ شوق ہوتا ہے کہ میرا جو آرگینک گرو, تو اس پہ جو نا وہ ایڈ پہ میرے دوست ہیں ہمارے رائٹر ہیں سوریہ بابا صاحب, ان سے میری میٹنگ, انہوں نے کہا کہ میں دبئی میں تھا, تو وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ شاہ رخ نے کہا کہ اگر میں پاکستان گیا تو سیم حسن شیخ سے ملوں گا, یہ بات تھی. اچھا, لیکن کوئی ری ٹویٹ انہوں نے نہیں کیا تھا آپ کا؟ کوئی نہیں ٹویٹ کیا انہوں نے, مجھے بتایا انہوں نے, سوریہ بابا نے, کہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا. اچھا, ٹویٹر میں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اگر میں پاکستان گیا تو میں اس بندے سے ملوں گا. تو وہ جو کوزی حلیم کا ایڈ انہوں نے کوئی ری ٹویٹ کیا تھا, وہی دیکھا ہوگا ڈیفینیٹلی. اچھا اسی پہ اچھا. جیسے لائک ابھی میں نے
کرونا کے دوران میں نے ایک فروزی آئس کریم کا ایڈ جو نا بنایا تھا, اس میں میرے جو لیرکس تھے میں نے چینج کیے, جو وہ آڈیو تھا وہ تھا میلہ لوٹ لیا علی ظفر صاحب کا, ٹھیک ہے نا, جیسے شاہ رخ خان صاحب کا شوق تھا اس طرح علی ظفر صاحب کا. تو وہ جب کاپی رائٹ آیا نا, اسٹرائک آئے, تو پھر علی ظفر صاحب کا ٹویٹ, وہ تو میں اسکرین شاٹ بھی ہے میرے نا سیلفی, تو علی ظفر صاحب کا ٹویٹ آیا کہ کرونا میں ڈپریشن میں ایسی انٹرٹینمنٹ چاہیے, تو وسیم بھائی کو ساتھ کیا تو انہوں نے کاپی رائٹ کینسل کر دیا. اچھا مجھے یہ بتائیں وسیم بھائی, ذرا بچ کے رہا کریں, کبھی نسلے سے پنگا لے رہے ہیں, کبھی آپ علی ظفر سے لے رہے ہیں, کبھی شاہ رخ خان سے لے رہے ہیں, پھر اس لیے ڈر کے رہ رہے ہیں. اچھا ایکچولی ان سے زیادہ کانٹینٹ آپ کا وائرل ہو جاتا ہوگا. اچھا ایکچولی نا پنگا بھی نہیں ہے. ابھی میں نے ایک ایڈ کیا تھا بدماش بریانی, اچھا اس میں نے نا نوری ناتھ کا کریکٹر کیا, تو میری ملاقات پی ٹی وی میں سرور بھٹی صاحب سے ہوئی, تو ان کو میں نے ایڈز دکھائے, تو اس میں انٹائرلی میرا جو نا گیٹ اپ چینج ہے. تو وہ مجھے دیکھے گا تو یار تو ہی ہے, تو ہے منڈا باؤ, تو بدماش بنیا. میں کہا جی. تو وہ مجھے کہتے اچھا میرا کنٹینٹ چھوڑی. تو پھر میں نے کہا, میں کہا بھٹی صاحب دیکھیں میں نے جو ہیومر ایڈ کر کے پلس میں نے جو آپ کا ایک چیز ہے اس کو اور زیادہ پبلسائز کر رہا ہوں, تو مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو پھر میرے پاس آفس بھی آئے, ان سے ملاقات بھی ہوئی, ہی از نائس مین, تو بڑے اچھے, مجھے تو خیر بڑی شفقت سے انہوں نے پیار سے جو نا وہ ڈیل کیا. اچھا مجھے یہ بتائیے, تو ہم باتیں کر رہے ہیں نا جنہوں نے آپ کو آپ کی تعریف کی یا پریز کیا آپ کو, مجھے یہ بتائیں کچھ جس طرح نام تو چلے نہیں لیتے, کچھ اس طرح کے آج کل انفلوئنسرز ہیں جنہوں نے 6-7 سال پہلے انہوں نے اپنی آغاز ہی شاید ڈیلی ولاگنگ کا اپنی آپ کو روسٹنگ کر کے کیا ہوا ہے, تو 6-7 منٹ کی ان کی ویڈیوز ہیں جس میں وہ آپ کو روسٹ کر رہے ہیں. آج کل کے بڑے ٹاپ وہ ولاگر بنے ہوئے ہیں. تو آپ کو کیسا لگتا تھا جب وہ روسٹ ویڈیوز آتی تھی آپ کے اگینسٹ, تو کیا یہ ابھی میں نے ریسنٹلی اپنے پیج پہ ایک میری روسٹ ویڈیو ہے, اس کو میں نے شیئر کیا ہے, لیکن وہ بڑا سافٹ روسٹ ہے, وہ مجھے اچھا لگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے روسٹرز ایسے ہیں, آپ کو پتا میری ایک عادت ہے بڑی ہمبل سی, میں کسی کو ٹٹ فور ٹیٹ نہیں کرتا, کیونکہ مجھے لوگ پیار کرتے ہیں, میں بس پیار کو دیکھتا ہوں. جیسے ہوتا ہے نا چھاننی میں جو نا بندہ چھان لیتا ہے باقی پھینک دیتا ہے, تو اس لیے میں وہ ٹٹ فور ٹیٹ کی سائڈ پہ نہیں جاتا. اب میں مجھے جو پیار کرتے ہیں میں بیسیکلی ان کے لیے ہوں. اب بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک روسٹ جو نا میری ویڈیو ہوئی وہ میں نے لگائی ہے اپنے پیج پہ. باقی جس روسٹ میں ابیوزز ہیں اس طرح کے, وہ میں اس لیے نہیں, خیر ابیوزز تو کسی کو بھی نہیں, اگر آپ کو کوئی برا کہے گا تو کبھی بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک آرٹسٹ کے لیے آپ کہتے ہیں یا مٹھا کام ہے, نہیں مزہ آیا, تو آرٹسٹ کے لیے اس سے زیادہ ٹینشن والی بات کوئی نہیں کمپیئر ٹو کہ آپ اس کو گالی بک دیں, وہ اس کو مائی فوٹ کر دے گا. اگر آپ اس کی پروڈکشن میں جو نا وہ لائک ڈس لائک کرتے نا, تو اس کے لیے بہت بڑی بات ہوئی. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں. تو میں نے ابیوزز والے جو روسٹرز ہیں نا, ان کو میں جیسے اتنا ہی کہوں گا, میں نے ایک بار کہا بھی تھا تو ایک بندہ تو بندے کا پتر بن گیا, تو میں اتنا ہی میں کہوں گا کہ یار میرے لیے نہیں, آپ کا روسٹ آپ کی فیملی بھی دیکھ سکتی ہے. تو اگر وہ دیکھ کے کہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے, تو اس میں فیملی کے سارے ممبرز آ جاتے ہیں. تو آپ اپنی فیملی کو کیا دکھانا چاہ رہے ہو؟ میری فیملی کو نہ اپنی سمجھو, لیکن میں تو آپ کی فیملی کو اپنی سمجھتا ہوں, کیونکہ فیملی تو فیملی ہے. اب ایک بچہ جو نا وہ کیا کہتے ہیں, گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد. ایک اگر بچہ جو نا وہ غلط نکل آیا تو اس میں فیملی کا تو قصور نہیں ہے. تو بڑا روسٹ آپ بالکل کرو, اس میں فنی 101 جو نا طریقہ کار, اور 101 اس کا وے, اور 101 اس کا کانٹینٹ ہے. ہیومر ایڈ کر دیں گے, میں خود اس کو ری شیئر کروں گا, اس میں کنٹینٹ بنا لیں. لیکن ضروری ہے کہ آپ ابیوزز نکال کے ہی اپنی وہ کر رہے ہیں. تو میں بیسیکلی انسپائر نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہ جس کے لیے آپ جو نا وہ ہیڈ فون لگائیں اور آپ کہ پاپا اٹھ کے جائیں تو یہ دیکھیں, تو اس میں تو آپ نے اپنے آپ کو خود سلیکٹیو کر لیا. میں سمجھتا ہوں فیملی آرٹسٹ بننا بہت مشکل ہے, اور الحمدللہ میں ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ تو ہو گئی آپ کی ایک سوشل میڈیا کی لائف جس میں آپ اپنا کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, ساتھ میں آپ مین اسٹریم میڈیا میں نے دیکھا, جیسے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ آپ نے اپنی
ایک ابھی فلم آپ کی آئی ہے, کیا نام تھا فلم کا؟ وکری فلم, اور 2-3 اور آپ نے جو بتا رہے تھے ابھی شو شروع ہونے سے پہلے کہ آپ کام آپ نے کیا ہے فلموں میں. اس سے پہلے عشرت میڈ ان چائنا, تو وہ یہ جو مین دونوں اسٹریم میڈیا میں آپ آئے ہیں, کافی مارننگ شوز میں آپ جاتے ہیں, لوگوں کو انٹرویوز دیتے ہیں, ایڈس میں لیز کا ایڈ آپ نے ابھی کیا, اور بھی میرا خیال ہے 1-2 ایڈز آپ کے چل رہے ہیں. تو وہ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا کام کرنے کا؟ سر وہ بڑا مزے کا ایکسپیرینس رہا. ایک تو یہ ہے کہ جب تھائی لینڈ میں نے بیسیکلی لیز کا تھائی لینڈ میں شوٹ ہوا ہے. اچھا اب اس کا یہ ہے کہ سیٹرڈے دن تھا, اور یہاں سے ہم جو نا وہ گئے, میری اپوائنٹمنٹ تھی ایمبیسی میں, تو موٹر وے پہ بھیڑا پہ جا کے انہوں نے کہا کہ کال فار انٹرویو آن منڈے. اس بندے کا نا کونسل نے کہا کہ منڈے کو انٹرویو, وہیں سے گاڑی ہم نے جو نا گھمائی پھر لاہور واپس. اور میرے لیے وہ بڑی, اس وقت میری ماں جی بھی زندہ تھی, تو میں نے انہیں کہا, میں کہا ماں جی یہ میرے لیے بڑی ایکسائٹیڈ بات ہے, دعا کریں کہ میں منڈے کو جاؤں اور میرا ویزا بھی لگ جائے اور میں تھائی لینڈ جاؤں. کمرشل بھی بڑا ہے اور میرے لیے ایک اچھی اچیومنٹ تھی, خوشی. میں نے انہیں کہا دعا, تو ماں جی کی دعائیں مجھے لگ گئی. تو منڈے کو میں انٹرویو کے لیے گیا, تو وہ ساری ٹیم, ایون کہ میں نے واٹس ایپ سنے, یہ بیسیکلی مجھے سٹرس نے کرایا تھا یہ پروجیکٹ نا, ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے مجھے واٹس ایپ بھی سنا, کہتے یار وسیم کو کسی طریقے سے بیگ میں ڈال کے تھائی لینڈ بھیج دو, تو یہ ہے وہ اس طرح سے ساری چیزیں. تو وہ چونکہ ایک بیچ میں سیٹرڈے کو واپس آئے, سنڈے آف آ گیا, پھر منڈے کو گئے, منڈے کو صبح 7 بجے پھر ہم نے گاڑی جو نا وہ اسلام آباد کے لیے روانہ کر لیا. وہاں گئے تو سب لوگ پریشان, تو انٹرویو کال آئی ایٹ 5 PM. اچھا, تو وہ سب باہر دعائیں کر رہے یار وہاں ویٹ ہو رہا, لگ جائے. خیر میں اندر گیا, کونسل بیسیکلی مسلمان تھا, اسے ملا, نوٹ کویسچن دیکھا اس نے کہا جاؤ. تو وہ بھی جانتا تھا کہ ایکسکیوز تو میرے لیے کوئی فین مومنٹ تو نہیں تھا کہ یار اس کو میں بلاؤں انٹرویو, اللہ پاک نوز بیٹر. تو اس میں یہ ہے کہ وہ لگا, اور میں جو نا وہ تھائی لینڈ. اچھا اب یہ تھا فلائی سے پہلے کا پروسیس. اچھا فلائی کے بعد کیا ہوا کہ تھائی لینڈ میں پیچھے سے ایکسکیوز میں آپ کی آواز آئی, ایک تو یہ ہوا, اور سیکنڈ یہ ہے کہ ہمارے جو ڈائریکٹر تھے وہ کراچی سے تھے, شاہد انور صاحب. اچھا انہوں نے جب وہ جو بھی ایکسپوز کیا سین نا, تو وہ اس کی اپنی میموری کے لیے انہوں نے سیم اس کی پکس اور ویڈیوز وغیرہ نا آن سیٹ بنائی کہ اپنی میموری. تو میرے لیے بڑی وہ ایک پراؤڈ مومنٹس تھے کہ انہوں نے نا جہاں LCD پریویو کر رہے تھے شارٹ کو نا, تو وہاں پہ وہ چیئر تھی, اور وہ شارٹ کے بعد مجھے کہتے ہیں وسیم بھائی دیکھیں آپ, تو میں انہیں کہتا تھا سر آپ بڑے برانڈ بڑا کام ہے, میں تو سوشل میڈیا ایک چھوٹا. کہتے نہیں یار آپ کا ویژن بہت بڑا ہے اور ہم لوگ آپ کو پرسنلی لائک کرتے ہیں. تو میرے لیے وہ بڑی ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر آیا, پھر پاکستانی فین سے ملے, پلس برانڈ کا کام دیکھا کہ اچھا یار پراپر پروڈکشن ہے کیا برانڈس کی. بالکل ایسے, وہ پوری تھائی کی ٹیم تھی وہاں پہ. ایون کہ ابھی میں وکری مووی دیکھی, اس میں سید نور صاحب تھے ہمارے ساتھ, سمینا پیرزادہ میم اور عثمان پیرزادہ سر وہ تھے, سرمد خوسر بھائی تھے, اور سب بڑے اچھے سے ملے. اور مجھے تھا کہ میں چونکہ میڈیا میں ہوں نا, تو لوگ جانتے ہیں, ہر اسکرین کے لوگوں کو تقریباً لوگ جانتے ہیں. تو لیکن وہاں سرمد بھائی نے کہا ایکسکیوز می, آپ بھی, میں پرسنلی آپ کا بہت بڑا فین ہوں. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ لوگ مجھے, ہاں کیونکہ لوگ مجھے کہتے ہیں ہم آپ کے فین ہیں, یہ وہ اچھا لگتا ہے. لیکن سرمد بھائی نے کہا مجھے ریئل میں اچھا لگا کہ کیونکہ سرمد بھائی آلریڈی بہت بڑا نام ہے, اور عرفان کھوسر صاحب ان کے بیٹے, پھر وہ یہ کہ پراپر ایک کام کو سمجھتے اور کر بھی رہے ہیں. تو مجھے وہ کہا تو مجھے اچھا لگا, میں کہا ویری نائس. اچھا وسیم بھائی مجھے یہ بتائیں, آپ کا ماشاء اللہ بڑا ایکسپیرینس ہے, اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اچھا یار کانٹینٹ کو وائرل کیسے کرنا ہے. یہ جو نئے بچے آج کل اپنے کوشش کر رہے ہیں کہ یار ہم بھی کچھ تھوڑا یوٹیوبنگ کریں, کوئی ٹک ٹاک میں آئیں, انسٹاگرام میں آئیں, فیس بک میں آئیں, ویڈیو کانٹینٹ پھینکیں اور ہمیں بھی لوگ دیکھیں, ان کے لیے آپ کوئی ایڈوائس دینا چاہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے اپنا کانٹینٹ وائرل کرنا ہے یا آڈینس کے ساتھ کنیکٹیوٹی لے کر آنی ہے, تو کیا ان کو اسٹیپس کرنے چاہیے جس سے وہ کنیکٹیوٹی بھی آئے, کانٹینٹ بھی وائرل ہو اور ان کے لیے ذرا آسانیاں ہوں؟ کیا آپ ان کو کوئی ایک اگر ٹپ دینا چاہیں تو؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہے, کوئی کام ہے, اپنے کام کے ساتھ ایمانداری بہت ضروری ہے. میں آپ کو اس کے ساتھ اسی رپلائی میں چھوٹی بات, میں نے ایک ایڈ کیا تھا کوزیلی والوں کا ایز این ڈائریکٹر, اپنے وائرل سے پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے.
تو جب میں نے وہ ایڈٹ کیا تو ایڈٹ میں مجھے لگا کہ اس میں نا کچھ کمی ہے, تو میں نے اسے ری شوٹ کیا اپنے پلے سے اپنی پروڈکشن میں. حالانکہ ٹیم کہہ رہی تھی ٹھیک ہے اوکے, میں کہہ نہیں یار مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں یہ چیز ایسے نہیں ایسی ہونی چاہیے. آپ کو اپنے اندر سیٹسفیکشن نہیں تھی, تو میں اگر وہ چاہتا تو چلا دیتا. تو مجھے لگا کہ میرے ضمیر کے واسطے کہ نہیں یار اللہ دیکھ رہا ہے میرا کام ہے, تو میں نے اسے ری شوٹ کیا, ساری پروڈکشن کو خود سے بیئر کیا کر دیا. وہ میرا ایڈ بہت وائرل ہوا ایز این ڈائریکٹر. وہ دیکھ کے مجھے حکیم سلیمان 2 مہینے ڈھونڈتا رہا کہ یار اس بندہ کدھر ہے جسے یہ بنایا, ہم نے بھی اسے ایڈ بنوانے. میں نے ان کے بھی کافی ایڈ بنوائے ہیں. تو مینز یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے کام کے ساتھ ایمان دی, جو کہ کوئی نہیں اللہ پاک کی ذات دیکھ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ ہے بنانا اور اس کو ہٹ, یہ دونوں انٹائرلی الگ الگ چیزیں ہیں. ہٹ کروانے والی اللہ پاک کی ذات ہے, بنانے تک آپ کی جو نا وہ ہے. محنت سے کام کریں اور مارکیٹ میں کچھ وکھرا لے کے آئیں, جیسے میرا کانٹینٹ تھا ایک الگ سے, اور میں دیکھے کہ باقی چیزیں بھی کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ, لیکن جو میرا ایک اپنا سٹائل ہے وہ میں ابھی بھی نہیں چھوڑا. یعنی یو ہیو ٹو بی ٹرو ٹو یور سیلف, کہ بھائی آپ کو جو آپ کی پرسنالٹی ہے وہ آپ کے کانٹینٹ میں بھی ریفلیکشن ہونی چاہیے. یہ میں بالکل ایک شوٹ پہ کراچی کی ٹیم آئی ہوئی تھی جس میں میم صبا قمر بھی تھی, سہیل احمد صاحب بھی تھے, وہ سب بیٹھے ہوئے تھے. تو میں بھی گیا تھا سیٹ پہ نا, تو وہاں پہ کراچی کی ٹیم نے اور سب نے مجھے کہا, انہوں نے کہا سر جب ہم نے آپ کا فرسٹ ایڈ دیکھا تو ہم نے کہا یہ بندہ جو کوئی نئی چیز لے کے آیا. تو انہوں نے مجھے سب ٹیم نے سجیسٹ کیا کہ جو ہم کر رہے ہیں روٹین کا ہے, لو سٹوری ایکچولی جو آپ کر رہے ہیں وہ اینڈ میں پتہ چلتا ہے ہونے کیا لگا. تو آپ جو مرضی کرو کرتے رہو, لیکن جو آپ کا اپنا سٹائل ہے اس کو کبھی نہیں آپ نے چھوڑنا, کیونکہ وہی ہٹ ہے. تو نئے لڑکوں کو بھی آپ یہی ایڈوائز کریں گے کہ اپنا ایک سٹائل لے کر اور ایک سٹائل لے کے آؤ, پھر اسے منواؤ, پھر منوانے کے بعد اس کی جو پریزنس ہے نا وہ رکھو. کیونکہ آپ دیکھو سٹائل یا آئیڈینٹیٹی لائف میں کریئر میں ایک مل جائے اٹس انف فار اس. اب دیکھیں نا گبر کو ایک ہی کتنے آدمی تھے, ساری زندگی وہی چلتا رہا. آپ بھی تو ماشاءاللہ 7-8 سال پہلے مسٹر ایکسکیوز الحمدللہ وہی چل رہا ہے, آج تک آپ کو اسی سے لوگ یاد کر اس کی وجہ کہ وہ ایکسکیوز میں الحمدللہ اللہ پاک چلاتا ہے, رکا نہیں. اگر وہ کٹ کیٹ چلا پھر جونی جگنو فلاں 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 فلاں, تو وہ رکا نہیں, جس کی وجہ سے جب لوگ جو نا وہ آف ہونے لگتے تھے تو میں انہیں اپنے آئیڈیا سے کانٹینٹ سے ویڈیو سے پھر آن کر دیتا تھا. تو مینس یہ ہے کہ لوگوں کو آف نہیں ہونے دیا, تو اس لیے پریزنس بہت ضروری ہے. کانٹینٹ جو ہے اس کی کنسسٹنسی رکھیں, اور یہ میں اکثر یہ کہتا ہوں دس ٹائم از کانٹینٹ ٹائم. کسی کو کانٹینٹ از کنگ, یا کسی کو کچھ نہیں چاہیے اس ٹائم, لوگوں کو کانٹینٹ چاہیے بس. آپ کانٹینٹ کی ہوگی بات, اب کس پلیٹ فارم میں وہ زیادہ شیئر کریں, جس سے یوٹیوب میں جائیں, ٹک ٹاک میں جائیں, فیس بک میں جائیں, کون سا پلیٹ فارم ان کو یوز کرنا چاہیے؟ پلیٹ فارم تو سارے میڈیم, دیکھو کسی بھی میڈیم کو آپ فراموش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہر میڈیم کی آڈینس ہے اور ہر میڈیم کا امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے, کسی کا کم ہے کسی کا زیادہ. اچھا اب 2-3 چیزیں ہیں. آج کل ہمارا ٹک ٹاک بہت چلتا ہے کیونکہ ویری چیپسٹ, اور لوگوں کے حالات بھی آپ کو پتہ ہے. پھر اس کے بعد ایف پی پہ بھی لوگ, یوٹیوب کا تھوڑی سی ویورشپ آپ کو بھی فیل ہوتی ہوگی اور آپ نے اسیس بھی کیا ہوگا. یوٹیوب کی تھوڑی سی ویورشپ کا یہ بھی ایشو آ جاتا ہے کہ وہ میڈیم تھوڑا سا کوسٹلی ہے کمپیئر ٹو ٹک ٹاک اور واٹس ایپ وغیرہ. اچھا مجھے کیسے ایکسپیرینس ہوا, مجھے ایسے ایکسپیرینس ہوا کہ میں جو نا ماڈلس کے ساتھ کیمرہ مین ساری ٹیم کے ان کے ساتھ ایڈس کرتے ہیں, تو مجھے ایک ہی بلکہ ایک نہیں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ مجھے نا میری ٹیم کے ماڈلز نے یا ٹیکنیکل اسٹاف نے کسی نے کہا سر وہ پروجیکٹ وہ ہم نے ایڈ کیا ذرا مجھے شیئر کرنا. تو میں نے انہیں لنک شیئر کر دیا یوٹیوب کا. تو انہوں نے سب لوگوں نے مجھے کہا سر لنک نہیں, ہمیں نا ڈائریکٹ واٹس ایپ کی ویڈیو سینڈ کریں. ایک دو نے کہا سر وہ ابھی وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی, ایک دو نے کہا سر وہ میرے پاس نا واٹس ایپ کا پیکیج ہے وہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں پھر اور کافی بار جو نا وہ سامنے, تو وہاں سے میں نے اندازہ لگایا کہ یوٹیوب جو میڈیم ہے نا وہ کاسٹلی ہے. اچھا, آپ اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ یوزر ہے
وہ یس یو آر رائٹ کہ یوٹیوب میں وہ ایم بیز ایک دم بڑا ڈیٹا کا لے جاتا ہے. ٹک ٹاک میں میں نے اسیس کیا بڑے کم ایم بیز آپ کے یوز ہوتے ہیں, تو لوگ جو ہیں وہ ٹک ٹاک میں جا کے ویڈیو زیادہ پریفر کرتے ہیں. یوٹیوب میں جائے گا تو تھوڑی کاسٹ اس کی بڑھ جاتی ہے کیونکہ ایم بی زیادہ ایک دم. اور پھر دوسرا کہ یوٹیوب پہ جب بھی اس کو لنک بھیجیں گے, جب بھی وہ دیکھے گا وہ وایا لنک ہی پلے کر کے تو آئے گا. ڈائریکٹ ویڈیو کا ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک بار ڈاؤن لوڈ ہوگی ختم ہوگی, پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹلی دیکھ سکتا ہے. تو میک سینس. تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے اگر آپ نے وائرل ہونا ہے اور ماسز میں وائرل ہونا ہے تو آپ کو پھر ٹک ٹاک میں جانا پڑے گا, کیونکہ اس میں وہ چیپ ان سینس اس لیے کیونکہ اس کے ایم بیز بڑے کم یوز ہوتے ہیں, ماسز میں لوگ دیکھ رہے ہیں. اور اوکے ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ ٹک ٹاک بیسیکلی ہماری جو جتنی بھی آڈینس بڑی ہیوی کوئی ڈیپ انسائٹ آبزرویشن, ہاں ٹھیک ہے. اور جو ہماری پبلک ہے نا بیسیکلی فنگر پہ لگ گئی ہے. اچھا وہ ان کو چاہیے روٹیشن چاہیے. اب دیکھیں نا کہ بچہ بڑا جو بھی ٹک ٹاک روٹیٹ کرتے جا رہے کرتے. آپ ہم ایک ٹائم تھا جب لوگ میوزک سینٹر سے ویڈیو لیتے تھے اور نہیں بھی دل چاہ رہا پوری دیکھتے یار ہم نے رینٹ دینا ہوتے نا. اب آپ کے پاس اتنا سافٹ ویئر آ گیا, اتنا کچھ کہ آپ جو نا وہ رکتے ہی نہیں ہے. نہیں پسند آیا سیکنڈ نہیں تھرڈ فورتھ. تو یہ سمجھ لیں کہ سوشل میڈیا, میں تو اکثر اپنے ویورز کو اور اپنے کلائنٹس کو کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو بہت سستی ایڈورٹائزمنٹ دے دی کہ میری ایڈ پہ آپ کو کوئی بوسٹنگ نہیں لگانی پڑتی, وہ وائرل ہو جاتا ہے اور میں بڑے اکنامیکل میں ان کا برانڈ جو نا وہ کر دیتا ہوں. اور ایسے بے شمار ایگزامپلس برانڈس کی ہے جو کہ میں نے بنا کے دیا ہے تو برانڈ بن گیا. اس سے پہلے کافی ایفرٹس ہی نہیں. ریسنٹلی مجھے 2 دن پہلے ایک کویری آئی ہے, ڈی ایچ اے میں کوئی پارلر ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم 1 سال سے کر رہے ہیں, ہمارا زبردست چل رہا ہے, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اس طرح سے وائرل نہیں ہو رہا. تو ہم نے کہا کہ لاسٹ پھر آپ ہی ہے, آپ سے ایڈ بنوائیں گے تو وائرل ہو جائے گا. کیا بات ہے. اچھا مجھے بتا فیوچر پلانس کیا ہیں آپ کے؟ سر فیوچر پلان, اب فیوچر پلان یہ ہے کہ ایک تو میں اپنے میڈیم کے لیے جیسے اول فول فیملی ہے یا ایکسکیوز می آپ بھی شو ہے, اس طرح کی نا پروڈکشنز کو بھی کرنے لگا ہوں جو اپنے چینل پہ اپنے. ایک تو میں کلائنٹ کا ایڈ بناتا ہوں نا پیڈ, ایک ہوگا میں لگا کے یوٹیوب سے پیڈ ہوں گا. ٹھیک ہے. اچھا بیسیکلی اب آپ یوٹیوب سے پیسے کمائیں گے اپنی ویورشپ کے تھرو. ویورشپ کے اس کے لیے کانٹینٹ اب ہمارا ایف بی بھی مونوٹائز ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ دونوں. اچھا اب سیکنڈ جو نا ٹی وی فلم جو آلریڈی میں آف اینڈ آن کرتا رہتا ہے کمرشل, تو یہ تو آپ کو پتہ ہے ایک اسٹار کے لیے اسکرین ہی ہے, چھوٹی ہے بڑی ہے, جہاں پہ بھی آئے گا کروں گا. اور ٹی وی فلم چونکہ ہماری پیک شوبز کی فلم ہے تو میں نے 2 کی ہیں. اب مجھے ہے کہ اسے بڑا کریکٹر ملے, ڈرامہ ہے اس میں کوئی سیریل میں پورا کریکٹر ملے, مینس یہ ہے کہ اب ایکسکیوز می سے زیادہ بھی کام ملے. جیسے کہ مجھے سوشل میڈیا پہ ایک پورا پروجیکٹ ہوتا ہے, اس طرح پروجیکٹ میں ہوں تو اس طرح. تو ٹی وی فلم سوشل میڈیا کروں گا. تھیٹر ہو سکتا ہے کہ میں نے پہلے بھی نہیں کیا اور میں ان فیوچر نہ کروں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے لیے سوشل میڈیا ٹی وی فلم از انف, اسی میں اللہ پاک دیتا رہے چلتا رہے, یہی کافی میرے لیے. تو اس میں بالکل میں کروں گا. اور ٹی وی فلم کرنے کی ایک اور بھی وجہ ہے کہ مجھے بڑی بگ پروڈکشن کا ایکسپیرینس بھی ہے پروڈکشن پوائنٹ آف ویو سے ایز این ڈائریکٹر. اور سیکنڈ یہ کہ میں نے بڑی اسکرین پہ ایز این ایکٹر بھی اپیئر ہوں, وہاں پہ الحمدللہ ٹھیک ہے اوکے ہے. تو اس وجہ سے میں نے چاہ بھی رہا ہوں کہ میں بڑی اسکرین پہ بھی کام کروں. جس طرح لوگوں کو پتہ ہے یہ سوشل پہ آ کے اس نے ایک انٹائرلی ڈفرینٹ پروڈکٹ دیا, چیز دی اور وہ دکھایا. تو میں چاہتا ہوں بڑی اسکرین کا جو میرا ایکسپیرینس ہے جو کہ مجھے پتہ ہے پبلک کو اور ٹیکنیکل لوگوں کو پتہ چلے, تاکہ میں اس میں بھی اپنے مسٹر ایکسکیوز می اور ایکسکیوز می آپ ہی کو ریکگنائز کروا سکوں, دکھا سکوں, بتا سکوں. ویری نائس. اور سیکنڈ میں نے ابھی مسٹر ایکسکیوز می کلیکشن لانچ کیا ہے, مینس ویئر برانڈ, اور یو ایس اے سے. اچھا آپ کا پورا وہاں پہ یو ایس اے میں اپنی کلیکشن آپ نے لانچ کر لی؟ ہاں بالکل کر لی, ابھی کل ہی کی ہے. کیا بات ہے. ویب سائٹ آن لائن کی ہے, تو انشاءاللہ اللہ پاک کامیاب کرے. ایک ایکسپیرینس ہے تو ابھی اس کو آن لائن بھی ہے, آؤٹ لیٹ کریں گے ان فیوچر, آگے کی بات ہے. تو وہ ہے. اس کے بعد آج ہی میری ہمارے دوست ہیں بہت اچھے, عاصم بھائی, جن کا پرفیوم کی میں نے انڈورسمنٹ بھی کی تھی لمٹ لیس, ان سے ڈسکس ہوئی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ مل کے ہم لوگ مسٹر ایکسکیوز می نام سے پرفیوم بھی لانچ کریں. اچھا ہاں, تو یہ فیوچر. باقی جو پروڈکشن سے ریلیٹڈ ہے وہ فلم کا بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے. اور ایک میں نے پٹولا کے نام سے ایک کانٹینٹ ڈیزائن کیا ہے اس کے لیے, سینما کے لیے, جس میں ایک بہت اس میں بڑا اچھا ایک کریکٹر, ہمارے بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں شیمیل
महक मलिक, उनका मैंने डिज़ाइन किया है. तो वो भी क्योंकि साथ साथ डायरेक्शन के लिए भी वो आपका एक विजन चल रहा है, विजन चल रहा है. तो उसमें ये है कि जैसे कि हर कारीगर जो ना वो कोई अगर नया आर्टिकल माइंड में आता है तो वो उसका सैंपल बना के रखता है कि हम कभी भी इसको लॉन्च कर सकते रख लिया, आप बस वेट कर रहे हैं कि भाई अब इसको लॉन्च कब करना लो. तो इसलिए ये कि कोई आइडिया आता है कोई अच्छा तो मैं उसे लॉ कर लेता हूँ. तो फिर उसका जब मैं समझता हूँ कि अब टाइम आया तो फिर उसको हम जो है वो चलें जी. ऑल आवर प्रेयर्स आर विद यू इंशाल्लाह ताला. होपफुली बस विद वन प्रॉमिस कि जो पिछला आपने 1-1.5 साल का जो पीछे ऑन एंड ऑफ गायब होते आप नज़र आ रहे थे हमें, अब दोबारा उस तरह आपका जो अगला 1-1.5 साल है विद फुल ऑफ कंटेंट होगा इंशाल्लाह. बस आपकी दुआओं के साथ और स्पेशली मेरे फैंस के लिए की दुआओं के साथ, क्योंकि एक्सक्यूज़ मी आप भी. अच्छा, ये जो आपके एक्सक्यूज़ मी आप भी चौधरी के स्टाइल से ज़रा एंड में बोल के दिखाएं, वो जो आपका एक चौधरी वाला स्टाइल है वो मुझे बड़ा ही पसंद आया. अच्छा एक्चुअली वो मैं कर देता, लेकिन चौधरी जो ना एक्सक्यूज़ मी वाला है नहीं ना, वो बाजे वाला. वो आपका वहाँ पे एक्टिंग स्किल आएगी. अच्छा आपका मतलब है क्योंकि एक्सक्यूज़ मी हमेशा प्यार में कहा जाता है, गुस्से में तो गुस्से में भी ज़रा बताएं, गुस्से में हालांकि एक्सक्यूज़ मी गुस्से वाला है नहीं, लेकिन एक अटेम्प्ट तो करें ना. एक्सक्यूज़ मी ओए आप भी.